جی چاہتا ہے کہ ان سے محبت کا ایک نذرانہ ان کے حضور پیش کروں۔ یہ وہ سلیکٹڈ ہستی ہے، وہ چنی ہوئی شخصیت ہے جن کا مقام یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا آدمی۔ ہمارے اندر ایک بڑی بیماری آج کل پھیل گئی ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کے درمیان تقابل کرنا شروع کر دیا، مقابلے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بڑی ضرورت ہے، بڑا ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ افضل، وہ افضل، وہ افضل۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عرفہ ہوگا، حضرت عمر فاروق کی شان عرفہ ہوگا۔ ہم اس قابل ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ کہیں کہ ہاں ہم تجھے اوپر تک تیری گہرائی کو جانتے ہیں؟ نہیں جان سکتے، ہماری تو نگاہ ہی اس قابل نہیں۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم کریم جمعہ المبارک کو 13 رجب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا، مولود کعبہ ہے۔ یہ واحد ہستی ہے جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ اپنے گھر کے اندر ان کی پیدائش کی۔ ایک اور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہوئے، لیکن وہ حدیث تواتر کے ساتھ نہیں ہے اور اس میں جو راوی ہے وہ مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو علماء نے ضعیف کہا، موضوع حدیث کہا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جو مولود کعبہ ہے۔ اچھا، جب پیدائش ہو گئی تو آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو والدہ ہے حضرت مولا علی کی، وہ پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، کہیں خدا نہ خواستہ اس کی آنکھیں تو نہیں چلی گئی۔ اسی حالت میں اٹھائے ہوئے بچے وہ گھر میں آ گئے تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ آنکھیں نہیں کھولتا، پتہ نہیں اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، کیا وجہ ہو گئی؟ تو آقا کریم اتنی دیر میں تشریف لائے، ان کو فرمایا کہ میرے اللہ نے بیٹا عطا کیا لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ آقا خوش ہوئے کہ بچہ ہوا ہے، تو فرمایا لائیں میرے پاس، لے کے آئے تو اپنی گود میں جو ہی گود میں اٹھایا مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے پہلا اس دنیا میں دیدار کیا تو اپنے محبوب کا کیا۔ مولا کائنات نے جس کا دیدار کیا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ سبحان اللہ، کتنا دیکھیں ان کی اسٹیپ بائی اسٹیپ زندگی کو دیکھیں کہ وہ پیدا ہوئے مولود کعبہ، کعبہ کے اندر نگاہ پہلی ڈالی، نہ ماں پہ ڈالی نہ باپ پہ ڈالی، نگاہ ڈالی تو اپنے محبوب پر ڈالی۔ پھر یہ وہ ہستی ہے جن کو آقا کریم اپنی زبان مبارک لعاب دہن سے ان کو پہلی غذا دی، لعاب دہن سے پہلی غذا دی۔ یہ وہ علم عطا ہوا، انا مدینہ العلم علی الباب ہوا، ایسے نہیں کہا گیا کیونکہ آقا کریم نے ان کو بے پناہ دفعہ اپنی زبان مبارک کو چھوڑا، ان کی غذا بھی مولا کائنات کی آقا کریم کی زبان کو چوسنا۔ وہ علم ان کے اندر داخل ہوا جو کسی اور کو نہ مل سکتا۔ یہ وہ شان ہے، وہ ہستی ہے۔ پھر آقا کریم کی محبت ان کے ساتھ اس قدر تھی کہ فرمایا کہ میرا اور علی کا نور 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی ظہور سے 14,000 سال پہلے اللہ نے بنا دیا، تخلیق کر دیا، اور وہ نور اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ کس کا نور؟ میرا اور علی کا نور۔ پھر جب آدم علیہ السلام، اچھا اس کے بعد روایات ہے کہ 2000 سال بھی ہے، لیکن فرمایا کہ جو 2000 سال والی روایت اس میں ہے کہ 2000 سال پہلے ہوا جب آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو میرا اور علی کا نور صلب آدم میں رکھ دیا گیا، وہاں سے ہوتا ہوتا ابراہیم علیہ السلام کے صلب تک آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عبد المطلب کے صلب آیا، پھر فرمایا کہ وہاں سے 1/3 جو
شفٹ ہوا تھا عبداللہ کے سر میں، اور 2 تعین حضرت عبداللہ کے سر میں اور 1 تعین جو حضرت ابوطالب کے سر میں. وہاں سے میرا حصہ، میرا نور اور علی کا نور دونوں جنگ ہوئے فاطمہ کے سے. اللہ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو پیدائش فرمایا، اور وہ دونوں اللہ کے نور ہیں. بہت، یہ میں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں مختصر کر کے، لمبی ہے. اسی طرح 14,000 سال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اسی طرح سلبوں میں آتا، پاک روحوں سے ہوتے ہوئے آئے. یہ مقام ہے حضرت مولا کائنات شرف خدا کا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا اور علی کا نور 14,000 سال پہلے. کون سے ایسا ہے جو اس کے مقابل کھڑا ہو سکے؟ کوئی ہے؟ 14 ایسی فضیلت کسی اور کی ہے؟ کوئی. پھر فرمایا جب 5 سال کے ہوئے تو قحط آ گیا مکہ میں شدید. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے تو ان میں سے ایک بچہ اپنی کفالت میں لے لیتے. آقا کریم نے مولا کائنات کو اپنی کفالت میں لیا 5 سال سے. نابالغ بچہ، معصوم بچہ، 5 سال پیدائش سے بھی روز ملاقات، اور 5 سال تو ہو گئی اللہ کے نبی کے. وہ پھر جو ان کی اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت ہوئی، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا. یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا. تقریباً سارے صحابہ اسلام لائے تھے، کفر پر تھے، کلمہ پڑھ کر اسلام پر داخل ہوئے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا، اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. یہ وہ پاک ہستی ہے. اور جب آپ مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ میں، انصار مدینہ کے ساتھ موافقت کا ہوا کہ تمام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا. انصار کو مہاجروں میں بھائی بنا دیا گیا. سب کو آقا کریم بھائی بناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں. آخر میں مولا کائنات شرف اللہ علیہ کے کریم بچ گئے. ہم زدہ ہو گئے کہ کوئی بچا نہیں، اب میں کس کا بھائی ہوں؟ آقا کی نگاہ جب پڑی تو فرمایا نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں کس کے ساتھ؟ آقا نے اپنے بازو ایسے ہلا دیا، تم دنیا میں میرے بھائی اور آخرت میں. یہ وہ ہستی ہے جن کا نگاہ آسمانوں پر اللہ نے کیا. آسمانوں پر اللہ نے پہلے کیا اور اس کے بعد زمین پر دوبارہ. اتنی بڑی بلند آسمان، علم کا سمندر، علم کا سمندر. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ہے صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے کہا ہو کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو. مولا کائنات شرف خدا کی ڈگری میں دعویٰ کیا. بہت بڑی ہستی ہے. اس قدر بلند ہستی کہ ہم ان کی شان بیان کرنے کے قابل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف صحابہ اکرام کی اتباع کرنا نصیب کرے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا نصیب کرے، ادب کرنا نصیب کرے. ہمیں ان کی شان میں کسی قسم کی ایسی بات کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ وہ آقا کے پیارے ہیں، آقا کریم کے بہت پیارے لوگ ہیں. سارے ساتھ ہمارے سروں کے تاج. اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اسے پسند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.